رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین الرؤوف الرحیم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات گرامی، احادیث طیبہ کی قراءت اور وضاحت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ خدا کرے کہ ہماری یہ خدمت اور ہماری یہ بیٹھک مولا تعالی قبول فرما لے۔ وعن انس ان جنازۃ مرت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ فقیل انہا جنازۃ یہودی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے، کیونکہ آپ نے جو قیام کیا، آپ جو کھڑے ہو گئے، یہ میت کی تعظیم کی نشانی ہے۔ یہ مرنے والا مومن نہیں، ایک یہودی۔ آپ یہودی کا جنازہ گزر رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، وضاحت فرمائیے۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما قمت للملائکہ، میں فرشتوں کے لیے کھڑا ہوں۔ یہودی کا جنازہ گیا تو کیا ہو، اس کے ساتھ بھی فرشتے جا رہے ہیں۔ عذاب کے فرشتے رہیں، رہا کریں، مگر فرشتے قابل تعظیم۔ فرشتہ مجرم کو سزا دیتا ہے، اللہ کے حکم ہی سے سزا دیتا ہے، اس لیے کوئی فرشتہ قابل ملامت نہیں ہے۔ کسی فرشتے کی ملامت کرنا، کسی فرشتے کو برا کہنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ فرشتے کی بے ادبی کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، اے نبی کہیے جو بھی جبرائیل کا دشمن ہے۔ یہودی جبرائیل علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ کیوں دشمن ہو گئے؟ یہ جبرائیل قرآن لے کے محمد کے پاس آتا ہے، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس قرآن کی وجہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمک جاتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں۔ اگر جبرائیل قرآن ہی نہیں لائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لوگوں میں مقبول نہیں ہوں گے۔ اور پھر ہمارے خلاف آیت ہیں قرآن میں، یہودیوں کے خلاف۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں، یہ کہیں جا کر پڑھ کر یا سیکھ کر نہیں آتے، انہیں کیسے یہ ساری باتیں معلوم ہو جاتی ہیں؟ ہمارے راز، ہماری خامیاں کیسے معلوم ہو جاتی ہیں؟ قرآن کے ذریعے۔ قرآن کو لانے والا جبرائیل ہے، تو جبرائیل بڑا برا فرشتہ ہے، یہ کہا ظالم یہودیوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من کان عدوا لجبریل، جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ غور سے سن لے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ،
اے مصطفیٰ وہ یہ قرآن لا کر آپ کے دل پہ اتارتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے۔ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اگلی کتاب۔ اے یہودیوں، تمہارے پاس جو کتاب توریت ہے، اس توریت کی قرآن تصدیق کرتا ہے، اس میں ہدایت ہے، خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو بھی اللہ کا دشمن ہوگا، اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہوگا، اللہ کے پیغمبروں کا دشمن ہوگا، اور بطور خاص دو فرشتوں کا نام اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے، وجبریل ومیکال، جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہوگا، میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہوگا۔ جو جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہوگا تو اللہ اس کا دشمن ہے، یہ نہیں کہا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو یا میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، وہ کافر بن جاتا ہے۔ تو ہر فرشتہ قابل تعظیم، کیونکہ فرشتہ ایک ایسا بندہ ہے خدا کا جو ہمیشہ خدا کی عبادت میں ہے اور خدا کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ فرشتے سے گناہ ہوتا نہیں، نافرمانی ہوتی نہیں، فرشتے انسان نہیں ہیں، یہ یاد رکھیں۔ فرشتے انسان نہیں، اور فرشتوں میں جنسیت نہیں ہے، یعنی مرد فرشتہ عورت فرشتہ ایسا نہیں، سب کے سب فرشتے ہیں، اور ان کے لیے صیغہ مرد کا استعمال کیا جائے گا۔ فرشتہ آیا ایسا ہی کہیں گے، فرشتہ آئی ایسا نہیں کہہ سکتے۔ فرشتہ اگرچہ کہ مرد کی طرح نہیں ہوتا کہ مرد کے مقابلے میں عورت ہے، اگر فرشتے کو نر مان لیا جائے تو اس کا مادہ بھی ہونا چاہیے، تو نر مادہ میل فیمیل نہیں ہے، مگر اس کے لیے جو ورڈ جو لفظ استعمال کریں گے وہ وہی لفظ استعمال کریں گے جو مرد کے لیے بولا جاتا ہے۔ تب چلیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما قمت للملائکہ، فرشتوں کی خاطر میں کھڑا ہوا، یعنی فرشتوں کی تعظیم کرتے ہوئے۔ رواہ النسائی، اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ کسی باوقار انسان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے میں کوئی برائی نہیں، یعنی کوئی نیک بندہ ہے، علم والا ہے، تقوی والا ہے، عمر والا ہے، وہ اگر آ گیا، ہم اس کا ادب کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں تو یہ کوئی برا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ پاکیزہ عمل ہے۔ وعن مالک بن حبیرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث رواہ ابو داود۔ حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ مالک بن حبیرہ یہ ایک صحابی ہے، یہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ حضور نے کہا اور میں نے سنا ہے۔ کیا بات کہی حضور نے؟ جو بھی مسلم دنیا سے جائے گا، جس مسلمان کی بھی وفات ہوگی، ما من مسلم یموت، جو بھی مسلمان وفات پائے گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی، فیصلی علیہ ثلاثۃ صفوف من المسلمین، اس کی نماز جنازہ میں 3 صف رہے مسلمان، 3 صف نماز جنازہ پڑھائی گئی اور نماز جنازہ میں 3 صف تھے لوگ، الا اوجبا، تو ضرور وہ مرحوم اپنے لیے واجب کر لیتا ہے۔ کیا واجب کر لیتا ہے؟ جنت کو واجب کر لیتا ہے۔
یعنی وہ جنتی ہے، اس کے لیے جنت، مغفرت، خدا کی نعمت واجب ہو جاتی ہے اگر اس کی نماز جنازہ میں 3 صفیں کھڑی ہو جائیں۔ یہ خوشخبری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور مالک بن حبیرہ صحابی نے حضور سے یہ بات سنی۔ اب انہوں نے سوچ لیا کہ جب تک 3 صفیں ہو جائیں نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے، کیونکہ ہر ایک کا بھلا چاہنا ہے۔ جب 3 صفوں میں اس کا کام بنتا ہے تو اس کا کام بنا دینے میں ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ یہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ۔ فکان مالک، یہ جو مالک بن حبیرہ ہیں ان کی عادت تھی اذا استقل اہل الجنازۃ جزعہ 3 صفوف، جب دیکھتے کہ جنازے میں لوگ کم ہیں، صرف 3 آدمی آئے یا 6 آدمی آئے، 6 آدمیوں کی ایک صف بن جائے گی، تو حضرت مالک بن حبیرہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ 6 آدمی ہیں تو پہلی 2 آدمی، پھر 2، پھر 2، اس طریقے سے 6 آدمیوں میں 3 صفیں بن جائیں۔ ایسا آئیڈیا، ایسی ترکیب کرتے تھے۔ لہذا الحدیث، اس حدیث کی وجہ سے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خوشخبری سن لی کہ دیکھو کسی نماز جنازہ میں 3 صفیں مسلمانوں کی آ گئیں تو 3 صفوں کی برکت سے اس مرد مومن کے لیے واجب ہو جاتی ہے جنت۔ تو یہ ایسا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے حضور سے سنا۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا۔ امام ابو داؤد کی کتاب کیا ہے؟ سنن ابو داؤد ہے۔ وفی روایت ترمذی، اور ترمذی کی روایت ہے۔ امام ترمذی یہ ایک محدث ہے، ہم صرف 2 نام جانتے ہیں، بخاری اور مسلم، اور بعض لوگوں کو صرف ایک نام یاد ہے، بخاری۔ کوئی بھی حدیث سنا بخاری میں ہے کیا پوچھتے؟ جہالت کا یہ عالم ہے کہ آیت بھی سنا بخاری میں ہے کیا پوچھتے؟ پتہ نہیں انہیں قرآن بخاری سے افضل ہے یہ بھی پتہ نہیں، بخاری میں ہے کیا؟ بھائی امام بخاری کو پسند نہیں کرتے تھے، یہ درگاہوں کو مزاروں کو بولتے اچھا دیکھو بخاری پڑھو۔ لیکن جب ہم گئے وہ ان کا جو بخارا سے امام بخاری سفر کر کے سمرقند چلے گئے، آخری عمر میں زندگی بھر بخارا میں رہے، حدیث کا درس دیتے رہے۔ پھر وہاں کے بادشاہ کو حسد ہو گیا، کس سے؟ امام بخاری سے، جل گیا۔ ارے لوگ اس کی اتنی تعظیم کرتے، میں بادشاہ میرے سے بڑھ کو کرتے نا۔ کہیں کہیں ایسا ہو جاتا، امام کی سب لوگ تعظیم کریں گے تو محلے کے چند لوگوں کو بڑا پیٹ میں درد ہو جاتا۔ بھائی تمہارے محلے کے امام کی تعظیم کرتے، بھائی تمہارا دل خوش ہو جانا چاہیے، نہیں کیا ضرورت ہے ان کا اتنا ادب کرنا؟ اللہ کیا انہوں کیا سوال کرتے ہیں؟ انہوں اللہ کیا تو تعظیم کرتے ہیں، اللہ بن جاتے کیا تمہاری نظر میں؟ تو یہ لوگوں کی فطرت ہے۔ اب وہ تو بادشاہ، اور امام بخاری کی متانت، امام بخاری کے وقار کا یہ عالم تھا کہ لوگ بادشاہ کی بات ٹال سکیں گے، امام بخاری کی بات نہیں ٹالیں۔ تو بادشاہ اذیت دینے لگا، بادشاہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، تو آپ تنگ آ کر وہاں سے سمرقند چلے گئے، وہاں آپ کی وفات ہوئی، وہاں آپ کی قبر مبارک ہے۔ الحمدللہ میں امام بخاری کی قبر کی زیارت کیا، وہ جو بستی ہے ازبکستان کے اندر بخارا بھی ہے، تاشقند ہے، سمرقند ہے، تو بخارا میں بھی گیا تھا۔ وہاں پہ امام بخاری کے استاد ابو حفص ان کا مزار، اس مسجد کے امام صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی اور ان کے ہمراہ ہم فاتحہ پڑھنے گئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ فاتحہ پڑھیے، میں نے تعظیماً کہا آپ، بہرحال انہوں نے فاتحہ پڑھی، پھر اس کے بعد مجھ سے گزارش کی
تو میں بھی ہمارے طریقے کے مطابق فاتحہ پڑھ کر وہاں سے ہم لوگ سمرقند گئے۔ سمرقند میں امام بخاری کا مزار، بہت اونچی پختہ خبر ہے، لوگ زیارت کرتے ہیں، اور خبر کے قریب بڑی عالی شان مسجد ہے امام بخاری کے مزار کے قریب۔ بہرحال جن لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ امام بخاری کا بھی مزار ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ امام بخاری کا کہ خبر عام قبرستان میں کسی قبرستان میں ہے، وہاں سے ختم ہو گیا۔ اس طرح کا تصور چند لوگوں کو ہے، علم کی کمی ہے۔ تو بہرحال میں جو احادیث کی کتابوں کے نام لے رہا ہوں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، بعض لوگوں کو یہ نام نہیں معلوم۔ اللہ کا کرم ہے کہ درس حدیث میں آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو ان ناموں سے واقفیت ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کتابیں پڑھیں گے تو واقفیت ہو جائے۔ تو درس حدیث کی ایک یہ محفل جو ہے بڑی زرین محفل ہے، بڑی قیمتی، بڑی نفع دینے والی محفل ہے، مگر ہر ایک اس کا علم نہیں۔ ہر ایک سمجھتے ہیں کہ بیان ہوتا، ہم کو فرصت نہیں، نکل جاتے، تو اس کا ہمیں غم بھی نہیں۔ کیوں غم نہیں ہے؟ کہ بڑے کلاسوں میں اسٹوڈنٹ کم رہتے، چھوٹے کلاسوں میں زیادہ رہتے۔ کلاس جو بڑھتی اسٹوڈنٹ کم ہو جاتے، کیونکہ وہ جو آبزرونگ پاور ہے، یعنی سمجھنے کا، وہ کم ہو جاتا۔ +2 میں 1000 بچے پڑھیں گے تو +2 ختم کر کے BA جانے والوں کی تعداد کم ہو جاتی، چند لوگ وہاں سے ڈسکنٹینیو کر لیتے، اس سے زیادہ نہیں چڑھتا۔ تو اس طرح یہ علم کی محفل ہے، اس میں وہی انسان بیٹھ سکتا ہے جسے علم کا ذوق ہے۔ جسے علم کا ذوق نہیں ہے وہ نہیں بیٹھے گا، اور کسی کو فلم کا ذوق ہے تو فلم میں بیٹھ جاتا، علم کا ذوق ہے تو علم میں بیٹھ جاتا۔ بعض لوگوں کو صرف کہانیوں کے سننے میں بڑا شوق ہے، جہاں کہانیاں سنائی جاتی ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو لطیفوں میں بڑا ذوق ہے، اچھا ہنسا، اتنا ہنسا پیٹ کچا ہوگا، بہت زبردست بیان تھا بول کے آ گئے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، خیر ان کا مزاج الگ ہے۔ تو یہ خالص علم کی محفل ہے۔ تو امام ترمذی ان کی روایت، اب جو آپ نے سنا تھا وہ امام ابو داؤد کی روایت، اب جو روایت ہے امام ترمذی کی، یعنی ایک ہی حدیث ہے، الفاظ کچھ جدا ہے۔ تو بخاری سب سے افضل ہے، پھر امام مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، یہ 6 کتابیں نے صحاح 6 کہا جاتا ہے۔ صحاح 6، 6 زیادہ صحیح کتابیں، تو 6 کے علاوہ بھی کئی کتابیں جو معتبر ہیں۔ تو اب چلیے امام ترمذی کی روایت کیا ہے وہ سنیں۔ قال، امام ترمذی نے کہا، کان مالک بن حبیرہ اذا صلی علی جنازۃ فتقال الناس علیہا جزأہم 3 اجزاء۔ حضرت مالک بن حبیرہ کی عادت تھی کہ جب بھی آپ نماز جنازہ پڑھاتے یا نماز جنازہ میں شامل ہوتے، دیکھتے کہ لوگوں کی تعداد کم ہے تو لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے۔ اگر 6 ہیں تو 2 تقسیم کر دیتے، 9 ہیں تو 3 تقسیم کر کے کسی بھی طرح 3 صفحے بنا دیتے، چوڑائی کتنی بھی زیادہ ہو 3 صفحے بنا دیتے تھے۔ ثم قال، پھر کہتے تھے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ 3 صفوف اوجب۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر 3 صفیں نماز جنازہ ادا کریں، یعنی 3 صفیں رہیں مسلمانوں کی، تو وہ اپنے لیے واجب کر لیتا ہے۔ واجب کر لیتا کا مطلب کیا ہے؟ مینڈیٹری بنا لیتا، ضروری بنا لیتا۔ کس چیز کو ضروری بنا لیتا؟ جنت کو، جنت کو اپنے لیے ضروری بنا لیتا ہے۔ تو 3 صفیں، تو 3 کے اندر، اس عدد کے اندر ایک برکت ہے۔ دیکھیے بہت سے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکھے۔ وضو میں آپ ہاتھ دھوتے ہیں 3 مرتبہ،
کلی 3 مرتبہ، ناک میں پانی لیتے 3 مرتبہ، چہرہ دھوتے 3 مرتبہ، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ، اور پیر ٹخنوں سمیت کتنی بار دھوتے؟ 3 مرتبہ۔ یہ 3 مرتبہ کے عمل کو عربی میں کہتے ہیں تثلیث۔ کیا کہتے ہیں؟ تثلیث، تا ثا لام یا تھا، یا تے سے لام یہ سے، تثلیث۔ یہ کتابی لفظ ہے تثلیث۔ مگر مسح میں 3 بار کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کسی کو شوق ہو گیا مسح بھی میں 3 بار کرتا ہوں۔ ویسے تو شافعی مذہب میں مسح بھی 3 بار ہے، حنفی مذہب میں 1 بار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر 3 بار مسح کریں گے تو مسح نہیں رہے گا، وہ دھون بن جائے گا، سر دھل جائے گا۔ 3 بار پانی لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ بال بھیگ جائیں گے، تو سر کا مسح نہیں ہوگا، سر کا بھی دھون ہو جائے گا۔ چہرہ دھوئے، ہاتھ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، اور سر بھی دھونے والے بن جائیں گے۔ اس لیے یہ 1 بار بس ہے، مسح میں تثلیث نہیں ہے۔ مسح میں کیا ہے؟ توحید ہے۔ توحید کا معنی 1 بار کام کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ اللہ کو ایک ماننے کا نام توحید ہے۔ تو اب یہ جو حدیث ہے، جو مالک بن حبیرہ کہتے تھے، اس کو امام ترمذی نے نقل کیا، وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ، امام ابن ماجہ نے بھی ایسی ہی ایک حدیث نقل کی، یعنی معنی مفہوم ایک ہی ہے، لفظوں میں کچھ آگے پیچھے۔ چلیے ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاة علی الجنازہ، اللہم انت ربها وانت خلقتها وانت ہدیتها الى الاسلام وانت قبضت روحها وانت عالم بسرها وعلانیتها جئنا شفعاء فاغفر له، رواہ ابو داود۔ یہ ہے مکمل حدیث۔ حدیث اس طرح پڑھی جاتی ہے، مدارس کے اندر جو استاذ ہوتے ہیں وہ اس طرح حدیث پڑھتے ہیں، اور طلبہ حدیث کو سنتے ہیں، پھر طلبہ سے پڑھواتے ہیں کہ اس طرح پڑھو۔ وہ غلطی کرتے ہیں تو استاذ انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھو یہاں زیر ہونا چاہیے، یہاں زبر ہونا چاہیے، تم نے کیوں زبر کی جگہ زیر پڑھ لیا، زبر کیوں ہونا اس کی وجہ کیا ہے، زیر کیوں ہوا اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اکثر لوگوں کو یہ اعراب نہیں معلوم ہے، اس لیے غلطی کر دیتے ہیں، دعاؤں میں بھی غلطی کر دیتے ہیں۔ جیسے کھانے کی بات کی دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا، میم کو زبر ہونا وہاں پہ۔ چند لوگ یہ دعا کرتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا، میم کو سکون لگا دیتے ہیں، تو میم کو سکون لگا دینے سے مطلب ہی بدل جاتا۔ الحمدللہ الذی اطعمنا، ہر خوبی اللہ کے لیے جس نے ہم کو کھلایا، میم کو زبر لگائیں گے تو یہ مطلب اطعما نا، اطعما کے معنی کھلایا، نا ہم کو۔ اگر اس کے بجائے میم کو سکون لگا دیں، اطعمنا، ہم نے کھلایا، رب نے نہیں کھلایا، ہم نے کھلایا۔ الحمدللہ اطعمنا وسقانا، وسقانا میں کوئی غلطی نہیں کرتا کیونکہ الف ہے، وہاں زیر زبر کی اور جزم کی مصیبت نہیں ہے، وسقانا۔ وجعلنا، یہاں بھی ایک مسٹیک ہوتا ہے، وجعلنا، لام کو زبر لگانا، اس کے بجائے وجعلنا پڑھ دیتے۔ جعلنا کا معنی ہم کو بنایا، جعل، لام زبر لا، جعلنا ہم کو بنایا، من المسلمین مسلمانوں میں بنایا۔ اگر لام کو سکون لگا دیں گے جعلنا تو مطلب کیا ہوگا؟ ہم نے بنا دیا۔ تو اس بات کا دھیان رکھیں۔ تو کوئی بزرگ ہوتا ہے محفل میں، اس کی خاطر اسے موقع دے دیتے ہیں کہ آپ دعا پڑھیے، وہ سمجھتے ہیں مجھے تو دعا یاد ہے، کھانے کے بعد کی دعا مجھے یاد ہے، تو ان کے خیال میں وہ سمجھتے ہیں کہ میں بالکل صحیح دعا پڑھ لیا۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین کے بجائے کیا پڑھ دے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اب اس محفل میں بتا بھی نہیں سکتے، ایک تو بزرگ ہونے کی وجہ سے انہیں عزت دے کر پھر وہاں پہ سمجھائیں گے تو خواہ مخواہ بے ادبی بھی ہوگی اور یہ تہذیب کے خلاف بھی ہے۔ تنہائی میں انہیں کبھی بتانے کا موقع مل جائے تو بتانا چاہیے۔ بہرحال یہ
جو زیر زبر کی غلطی ہے اسے پرانے لوگ بار بار کہتے تھے لیکن ہم نہیں سمجھتے تھے. ہمارے بچپن میں ہمارے جو بڑے تھے دادا دادی وغیرہ یہ لوگ بولے دیکھ قرآن پڑھتا زیر زبر کا خیال رکھنا. کیا ہے زیر زبر کا خیال؟ اس وقت وہ چیز جو ہے ہم کو بالکل ہلکی معلوم ہوتی تھی. اب جب اللہ کے فضل و کرم سے بزرگوں کی دعاؤں سے عربی قواعد معلوم ہو گئے تو زیر زبر میں کیا فرق آتا ہے معنی میں زلزلہ آ جاتا. تو کے بجائے میں کے بجائے تو ہو جاتا. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا. یہ تا کے بجائے اگر پیش لگا دے انعمتو پڑھ دیا تو کیا ہوگا معنی؟ میں انعام کر دیا. انعمتو کا مطلب میں انعام کر دیا. تو زبر کی جگہ پیش آ گیا تو کتنا معنی بدل گیا. کیا بڑی غلطی کرا لا. کوئی بچہ انعمتا کے بجائے انعمتو پڑھ دیا. اب استاذ کیا کریں گے؟ استاذ جو ہے چھڑی سے ایک ماریں گے، مار کے بولیں گے دیکھ تا پڑھنا ہاں پیش نہیں پڑھنا. اب گھر میں جا کے رپورٹ کر دا حضرت مجھے مار ڈالے. کائی کو با مارے تجھے؟ سیدھا ہے کیا واسطے میرے بچے کو مارے؟ پہ کیا بھی نہیں غلطی ہے. کیا غلطی؟ تا کو تو اتنا نا اس سے واسطے وہ مار ڈالے سو تمہیں. کیا بڑی غلطی کرا رہا بھائی. معنی میں تبدیلی آ جاتی. بھائی تبدیلی آئی تو کیا ہوتا؟ اللہ کو معلوم ہے. بھائی اللہ کو آج اگر میں اسے نہیں سدھارا، یہ ایک بار اگر چھڑی سے مار دیا تو ہاتھ نہیں ٹوٹ جاتا. اس کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ اسکول میں بھاگ کے ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے گر کے، تب بھی وہاں جا کے کمپلینٹ نہیں کر سکتے. کیا کہ بچہ میں بھاگا ویسا ہوگا. ہاں ڈان باسکو میں گیا ہو گیا، مدرسے میں ہوگا تو بہت بڑی کیسا مارتے ہو. بلکہ باقاعدہ جھگڑا پڑھنے بھیجتے صبح میں بچوں کو، تمہارے پاس مارا کھانے بھیجتے نہیں ہمیں. آج کا دور ایسا دور. اب یہاں پر تعلیم کا ڈر ڈر کے پڑھانا. شاگرد استاد سے ڈرنا وہ الگ بات ہے. استاد ڈر ڈر کے پڑھاتا، اسے کنٹرول بھی کرنا مارنا بھی کنٹرول بھی کرنا اسے بچے کو. اگر بچے بہت چیخے تو تب بھی اگر کیا ایسا چلاتے ہیں، کیا دیکھتے سو تمہیں. اچھا ذرا چھڑی سے ایک بار مارے تو بچے خاموش ہو جاتے. ایسا بھی نہیں کہ استاد بے تحاشا مار دے، پولیس اسٹیشن میں مارتے نا ایسا مارنا یہ بھی نہیں. بس پیار و محبت سے مار کا اثر ہو اور بچہ سنبھل جائے، مگر اسے کہیں زخم نہ آئے. یہ اس بات کا بھی خیال رکھیں. تو یہ جو تا تو کی بات ہے اس میں کتنا فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح تا کے بجائے تی پڑھ دیا انعمتی تو کیا مطلب ہوگا؟ تو انعام کیا نہیں، اے عورت تو نے انعام کیا. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے مؤنث کا فیمینین جنڈر یوز کر رہے ہیں. آپ مؤنث کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی تو بہت بڑی بے ادبی ہے. اللہ تعالیٰ مذکر مؤنث یہ ان صفتوں سے پاک ہے. نر مادہ یہ جو صفتیں ان سے اللہ پاک ہے، مگر جو لفظ بولا جائے گا وہ مذکر کا لفظ بولا جائے گا. تو یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث میں پڑھ کر میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ان حدیثوں کے پڑھتے پڑھتے مدارس میں طلبہ اساتذہ سے کتنی پٹائی لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر بات ذہن میں نہیں آتی. مگر اساتذہ بھی جو مدرسے کے ہوتے ہیں وہ بچوں کو صرف اس غرض سے مارتے ہیں کہ بچہ سدھر جائے. ایسا نہیں دل میں کوئی دشمنی رکھ کر یہ بچے سے بدلہ لینا، یہ ارادے سے ایسے ارادے سے اگر مارا تو استاد نہیں، وہ ایک شیطان ہے. تو کبھی بچوں کو ڈانٹتے ہیں. یعنی ساری چیزیں کس غرض سے کی جاتی ہیں؟ تاکہ بچہ صحیح پڑھنے لگ جائے. تو یہ جو حدیث اس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا. یہ ہمارے اساتذہ کا صدقہ و طفیل ہے کہ انہوں نے ہم کو سکھایا اور ہم آج پڑھنے کے بھی قابل ہیں، الحمدللہ پڑھانے کے بھی قابل ہیں. تو یہ جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ میں
حاضر ہوتے اور نماز جنازہ پڑھاتے تو حضور یہ دعا کرتے تھے۔ حضور کی دعا کیا تھی؟ مختلف وقتوں میں حضور نے الگ الگ دعائیں مانگی، اس میں جس کو جو دعا یاد ہے وہ دعا وہ پڑھ لیتا ہے، اور جس کو جو دعا اس کے امام کے ذریعے ملی، امام ابو حنیفہ کے ذریعے حنفیوں کو ملی، امام شافعی کے ذریعے شافعیوں کو ملی، وہ لوگ وہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو دعا ہے یہ حدیث میں ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہم انت ربها، اے اللہ تو اس کا رب ہے، یعنی جس کا انتقال ہو گیا، وہ مرد ہے یا عورت ہے، جو بھی ہے، یہ جو میت ہے، اے پروردگار تو اس کا رب ہے۔ وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا، تو نے اس کو پیدا کیا، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا إِلَى الْإِسْلَامِ، تو نے ہی اسے اسلام کا راستہ بتایا، تو اسلام کا راستہ بتایا، اس لیے یہ مسلمان تھا، اس لیے ہم اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو ہم کیوں پڑھتے اس کی نماز جنازہ؟ تو اے پروردگار تیرا کتنا کرم ہے تیرے اس بندے پر، پہلے تو تو اس بندے کا رب ہے، اس کا خالق ہے، اسے تو پیدا کیا، اسے اسلام کا راستہ تو نے دکھایا۔ وَأَنْتَ خَبَضْتَ رُوحَهَا، تو ہی اس کی روح کو قبض کیا ہے، اس کی روح جسم سے باہر ہو گئی، کیسے باہر ہوئی؟ تو نے ہی باہر کیا۔ وَأَنْتَ عَالَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا، تیرے اس بندے کے ظاہر و باطن سے تو باخبر ہے، سرًا وعلانیہ، یعنی ظاہر میں کیا کیا عمل کرتا تھا وہ بھی تو جانتا ہے، دل میں کیسے کیسے ارادے رکھا تھا وہ بھی تو جانتا ہے۔ جئنا شفعاء، ہم تیرے دربار میں تیرے اس بندے کی سفارش کرتے ہوئے حاضر ہوں، یعنی تیرے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم تیرے اس بندے کے بارے میں کیا جانتے ہیں کہ یہ کیسا تھا، اس کا ارادہ کیسا تھا، ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں اس کے حق میں سفارش کرنے کے لیے، کیونکہ یہ مسلمان بندہ ہے۔ فاغفر لہ، اے اللہ اسے معاف کر دے۔ دیکھیے ہمارے حضور کا انداز کتنا پیارا طریقہ ہے دعا کا، رب کو منانے کا طریقہ اگر کوئی جاننا چاہے تو حضور سے جانے، کس طرح منا رہے ہیں پروردگار کو، تو اس کا رب ہے، تو اس کا خالق ہے، تو نے ہی اسے مسلمان بنایا، تو نے ہی اس کی جان لی ہے، اس کی روح کو قبض کیا ہے۔ اے پروردگار اس کے ظاہر و باطن سے تو باخبر ہے، ہم تو بس اس کے حق میں دعا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، لہٰذا اے پروردگار اس دعا کی اجازت بھی تو نے ہم کو دی ہے، لہٰذا ہم دعا مانگتے ہیں، فاغفر لہ، اس کی مغفرت کر دے۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا۔ امام ابو داؤد بھی حدیث کے بڑے امام ہیں، لیکن بخاری و مسلم کے بعد ان کا درجہ ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، اے رب کریم ہمیں تیرے نبی کی پیاری حدیثوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے نبی کی پیاری دعاؤں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔